کہتے ہیں اولاد جب بگڑتی ہے نا تو ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھتی ہی اٹھتی ہے۔ یار اگر آپ نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے اپنے نبی سے محبت کی ہے نا، تو خدا را اس محبت کی لاج رکھنا۔ اپنے نبی سے آپ نے عشق کیا ہے تو اللہ کے واسطے اس عشق کو کبھی بدنام مت ہونے دینا یار۔ آپ کبھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کے نبی کے دین پہ، آپ کے نبی کی شریعت پہ انگلی اٹھے۔ یہ دیکھیے حضرت ابو دجانہ ہیں، جنگ احد کا موقع ہے، کافروں کا بہت بڑا لشکر سامنے کھڑا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی تلوار نکالتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو آج میری اس تلوار کا حق ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ سنتے ہی صحابہ میں خواہش مچل اٹھی، ہر کوئی لپکا حضور کی تلوار لینے کے لیے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو دجانہ آگے آؤ۔ حضور نے اپنی وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ کے تو آج وارے نہارے ہو گئے تھے۔ حضرت ابو دجانہ پہلے ہی بڑے بہادر، بڑے جانباز اور بڑے دلیر انسان تھے، بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک خاص قسم کی سرخ رنگ کی پٹی ہوا کرتی تھی، جس کو آپ جنگ میں اترنے سے پہلے، جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے اپنے سر پہ باندھ لیا کرتے تھے۔ اس کو اصابت الموت کہا کرتے تھے لوگ۔ حضرت ابو دجانہ جب وہ پٹی اپنے سر پہ باندھتے تھے نا تو لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یا تو دجانہ آج مار کے آئیں گے اور یا تو پھر مر کے آئیں گے۔ یہ نشانی ہوا کرتی تھی پٹی باندھنے کی، بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتے تھے۔ جب آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار عطا کی نا تو آج ان کے کچھ الگ ہی رنگ تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دست مبارک سے آپ کی تلوار لی اور تلوار لے کر کے سر پہ پٹی باندھی اور اتر گئے میدان جنگ میں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں، بالخصوص حضرت زبیر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج حضرت ابو دجانہ کے رنگ تو یقیناً دیکھنے کے لائق تھے۔ بڑی بے خوفی کے ساتھ، بڑی بے جگری کے ساتھ، بالکل نڈر ہو کر کے حضرت ابو دجانہ کافروں کے نرغے میں گھستے جا رہے تھے۔ ابو دجانہ کی تلوار چل رہی تھی اور کافر ایک ایک کر کے کٹتے جا رہے تھے۔ جذبات عروج پہ تھے اور گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کہتے ہیں اتنے میں ابو سفیان کی بیوی ہندا، جس نے اپنی اشتعال انگیزیوں سے نا مسلمانوں کے خلاف ایک قیامت برپا کر رکھا تھا، کہتے ہیں جذبات عروج پہ تھے، اتنے میں ہندا آپ کی تلوار کے نیچے آ گئی۔ جیسے حضرت ابو دجانہ کو محسوس ہوا کہ یہ میرے تلوار کے نیچے جو ہے نا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں آپ سوچئے جذبات بالکل ہائی ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو کاٹنے اور ان کو مارنے کی ایک مستی بندے پر سوار ہو، ایسے میں اپنے نبی کے عشق کی لاج بچانا اور ان کے ساتھ اپنی وفا کی لاج رکھنا، حقیقت میں یہ ایک سچے عاشق رسول کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو دجانہ کو جیسے یہ محسوس ہوا کہ میری تلوار کے نیچے کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے، ایک لخت حضرت ابو دجانہ نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کو لگام دیا اور ہندا کو مارنے سے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جنگ ختم ہوئی، کسی نے جا کر کے حضرت ابو دجانہ سے پوچھا، ابو دجانہ تو نے آج بہادری کی بڑے جوہر دکھائے، بڑی تیری شجاعت دیکھ کر کے نا لوگ اش اش کر رہے تھے، مجھے بھی تجھ پہ رشک آ رہا تھا، ایک عجیب کیفیت تھی آپ کی، بہت سارے کافروں کو آپ نے کاٹا، لیکن جب ہندا آپ کے تلوار کے نیچے آئی تو آپ نے اسے مارا نہیں بلکہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اسے چھوڑ دیا آپ نے۔ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو دجانہ کے الفاظ سنیے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلوار دینے سے پہلے فرمایا تھا کہ آج میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ مجھے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا اور آپ کی تلوار کا حق ادا کرنا تھا۔ اگر آج جنگ کے میدان میں رسول اللہ کی تلوار سے میں کسی عورت کو مار دیتا، کسی عورت کا خون کرتا، تو کل دنیا کہتی کہ وہ نبی جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ نبی جو عورتوں کو عزتیں دینے آیا تھا، وہ نبی جو عورتوں کو زندگی بخشنے آیا تھا، جو عورتوں کے حقوق اور ان کی عظمتوں کی بات کرتا ہے، آج اسی نبی کی تلوار سے ایک عورت کا خون ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ جیسے مجھے اپنے نبی کی عزت کا خیال آیا، جیسے آپ کی حرمت کا خیال آیا اور جیسے میرے نظروں کے سامنے میرے نبی کی تعلیم آئی نا، میرے سارے جذبات سرد پڑ گئے۔ اگرچہ ہندا اس وقت دشمن خدا تھی، اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی اشتعال انگیزیاں کی تھیں، لیکن پھر بھی ایک اور سوچ کر کے میں نے اپنے نبی کی تلوار کی عزت بچائی،
اور اس پہ کوئی دھبا نہیں آنے دیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول کی لاج بچانا، اس کو کہتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنا، ہر حال میں ہر جگہ اپنے نبی کے حکم اور اپنے نبی کی ایک ایک تعلیم کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اسی طرح میں نے کل آپ کو ایک مثال دی تھی کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، آپ کا ایک دشمن خدا سے مقابلہ ہوتا ہے، آپ اس کو پٹخ دیتے ہیں، زمین پہ چاروں خانے چت کر کے اس کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں، کفر بزدل ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت مولا کائنات کو اشتعال میں لانے کے لیے آپ کے چہرے پاک پر اس نے تھوک دیا۔ جیسے اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، حضرت مولا کائنات فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا علی آپ نے اس دشمن کو چھوڑ کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کو پٹخا تھا اللہ کی رضا کے لیے، میں نے اس کو زمین پہ گرایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا نا تو بیچ میں میرا نفس آ گیا۔ اور میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی بھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کی ہے، آپ نے کبھی کسی سے اپنے نفس کا بدلہ نہیں لیا، اس لیے مجھے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کے کسی سے اپنی ذات کا بدلہ لوں اور کسی سے اپنے نفس کا بدلہ لوں۔ اللہ اکبر! آج اللہ جانے ہم نے آپ نے کس چیز کا نام عشق رسول سمجھ رکھا ہے، خدا جانے ہم نے کس چیز کو محبت رسول کا نام دے رکھا ہے۔ یار محبت اور عشق رسول یہ سرے بازار ناچتا نہیں پھرتا ہے میرے بھائی، عشق رسول ایک آگ ہے جو یہاں لگتی ہے اندر اور پھر اندر ہی سلگتی رہتی ہے۔ عشق رسول جب انسان کے دل میں اترتا ہے نا تو لب سل جاتے ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، انسان باوزن بن جایا کرتا ہے۔ پھر عاشق کی ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے محبوب جیسا بننے کی، پھر عاشق میں ایک لگن ہوتی ہے اپنے محبوب کے نقش پا پہ چلنے کی، عاشق کا دھن ہوتا ہے اپنے محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کی۔ میرے بھائی عشق جب انسان کے اندر آتا ہے نا تو اس کے اندر ایک خوف پیدا کر دیتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ہمیشہ یہ ڈر اسے دامنگیر رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے جو میرے محبوب کو ناگوار گزرے۔ یار اللہ کے نبی سے آپ نے محبت کی ہے، خدا را اس محبت کی لاج رکھنا، اللہ کے واسطے اس عشق کی کبھی توہین مت ہونے دینا یار۔